السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شہزادی کی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جب اس نے سچائی دیکھی تو باپ، تخت، محل، دولت سب چھوڑ کر اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ آئیے وقت کے پہیے کو پیچھے لے چلیں بابل کی سرزمین کی طرف۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل آج کے عراق کا ایک علاقہ ہے۔ یہ بادشاہ بہت مغرور اور ظالم تھا۔ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو کہتا، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی رکھ سکتا ہوں، تو پھر رب کون ہوا، میں یا کوئی اور؟ نمرود کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ اس کے محل سینکڑوں ملازم، سپاہی، درباری اور جانور تھے۔ اسے شکاری جانور بہت پسند تھے۔ باز، چیتے، سانپ، شیر، ہاتھی، گھوڑے سب محل میں موجود ہوتے تھے۔ وہ جانوروں کے ذریعے دشمنوں کو سزا دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اس سے ڈرے جیسے وہ سچا خدا ہو۔ اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچتے تھے، یہ سورج، چاند، ستارے تو کبھی نکلتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے غور کیا، سوچا، اور اللہ نے ان کے دل کو ہدایت دی۔ انہوں نے اعلان کیا، میں صرف اس رب کو مانتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان کے والد بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں بھی سمجھایا، یہ پتھر کے بت بولتے نہیں، سنتے نہیں، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ ڈالے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب لوگ آئے وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اس نے توڑا ہو۔ لوگ خاموش ہو گئے، سمجھ گئے، مگر دلوں پر غرور غالب تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا، پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی ایسا کرتا ہوں، اور دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے سے کہا، ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کے پرندے اس کے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر جاتے۔ حضرت ابراہیم کو منجیک میں ڈال کر پھینکا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت باہر نکل آئے۔ یہ منظر نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی بڑی آگ اور ابراہیم زندہ سلامت۔ اس نے دل ہی دل میں یقین کر لیا کہ یہ انسان عام نہیں، اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس وقت اس نے اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ اعلان اس وقت کے لیے خطرناک ترین فیصلہ تھا۔ نمرود کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اس نے غصے میں کہا، میری بیٹی تو میرے دشمن کے دین پر چلے گی۔ شہزادی نے کہا، میں نے سچ کو اپنا لیا، تو میرا باپ ہو سکتا ہے، رب کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو قید کروا دیا، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، کھانے سے محروم کر دیا، زنجیروں میں جکڑا، مارا پیٹا، جانوروں کے سامنے پھینکا، مگر شہزادی کہتی، میرا رب اللہ ہے، میں اس پر قائم ہوں۔ اللہ نے اس ظالم بادشاہ کا غرور توڑ دیا۔ ایک دن ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ وہ مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا اور درد ایسا کہ نمرود دیواروں سے اپنا سر مارنے لگا۔ اسی حالت میں نمرود تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ تھا اس کا انجام جو خود کو خدا کہتا تھا۔ نمرود کی بیٹی کا نام قرآن یا احادیث میں نہیں آیا، لیکن اس کا عمل تاریخ اور آگ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ وہ آج بھی ایمان کی علامت کا حصہ ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہے ہمیں سکھاتی ایمان مال و دولت سے نہیں، سچائی سے ملتی ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اللہ کو مانا اور رہتی دنیا تک کے لیے عزت پا گئی۔ اللہ ہمیں ایسا ہی سچا ایمان، صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔